جزاک اللہ خیر۔ اچھا، تو دوسری بات یہ کہ ان کا جو اسکیجول ہوتا ہے اس میں جو ورکنگ آورز ہوتے ہیں وہ ڈیلی، اللہ ماشاء اللہ کبھی اپ ڈاؤن ہو جائے، پلس مائنس ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ جنرلی ان کی جو روٹین ہے، اس کے جو آورز ہوتے ہیں، جو ٹائم ہوتا ہے، گھنٹے ہوتے ہیں، وہ فکسڈ ہوتے ہیں اسپیسیفک کاموں کے لیے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ اگر کسی نے صبح کا ٹائم جم کے لیے رکھا ہے، پھر وہ صبح ہی کرتے ہیں اور یہی ٹائم آگے چلتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ آرگنائزڈ ہیں۔ اچھا، تیسرا یہ کہ کیپ ڈسٹریکشنز اوے فرام ورک پلیس۔ ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ ڈسٹریکشنز کو اپنے کام والے ایریا سے دور رکھتے ہیں، اور ڈسٹریکشن آج کی سب سے بڑی موبائل فون ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک مفید ایک جو ہے وہ ٹپ ہمیں ملتی ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ یوز دا رائٹ ٹولز ٹو کیپ یو سیو ٹائم۔ وہ اسمارٹ میتھڈالوجی کے مطابق چلتے ہیں اور صحیح ٹولز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا وقت بچا سکیں ایسے کاموں سے جو کام شاید ڈیلیگیٹ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اسمارٹ میتھڈالوجی یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور آپ نے اس کے لیے کوئی بک پڑھنی ہے، تو ایک اسمارٹ اسٹریٹجی لگائی جا سکتی ہے کہ بک سمری پڑھ لی جائے، پوری بک کی بجائے بک کی سمری پڑھ لی جائے، اور آج کل تو اے آئی نے اس کو بڑا آسان کر دیا ہوا ہے۔ تو ان کو وہ صحیح ٹولز استعمال کرنے آتے ہیں اور ان صحیح ٹولز کا پتہ ہوتا ہے، جس سے وہ اپنے ٹائم کو بڑا سیو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کافی ٹائم لگا دیتے ہیں ایک چیز پہ، کیونکہ انہیں شاید جو ہے نا وہ صحیح ٹول کا استعمال نہیں کرنا آتا ہے، شاید صحیح ٹول کا نالج نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو خصوصیات بتا رہا ہوں لوگوں کی جو ٹائم اچھا مینیج کرتے ہیں۔ پانچویں ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ انگزائٹی کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ کو اوائڈ کر کے۔ اصل میں ملٹی ٹاسکنگ جو ہے یہ بڑی سٹریسفل ہوتی ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ کا مطلب ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ مختلف کام کر رہے ہونا۔ دیکھیں، آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے آپ ایک وقت پر گاڑی بھی چلا رہے ہیں، ٹیکسٹنگ بھی کر رہے ہیں، پھر کال آ گئی، کال پہ بات شروع ہو گئے، پھر کال پہ بات کرتے کرتے آپ نے جو ہے نا وہ کال کو منیمائز کر دیا اور واٹس ایپ میسیج شروع ہو گئے، کال پہ بھی بات ہو رہی ہے، واٹس ایپ میسیج بھی رپلائی ہو رہے ہیں، تو آپ کی توجہ نہیں رہے گی اور آپ کا دماغ تھک جائے گا۔ اس کو ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں۔ تو ہیومن برین اصل میں ملٹی ٹاسکنگ کے لیے ڈیزائن نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ ہیومن برین جو ہے نا وہ فوکس کے لیے ڈیزائن ہوا ہے۔ ایک وقت پہ ایک کام فوکس سے کرنا یہ قدرے بہتر ہے اس سے کہ بندہ ملٹی ٹاسکنگ کرے۔ ہیونگ سیڈ اٹ، کبھی کبھی ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑ جاتی ہے، اسی لیے ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں، لیکن یہ جنرل کچھ رولز ہوتے ہیں۔ تو یہ پانچ خصوصیات ان کی ہمیں پتہ لگتی ہیں کیا کیا۔ پہلی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک فنکشنل ورکنگ روٹین کو فالو کرتے ہیں، یعنی ایک ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے ان کے سامنے جس کے مطابق وہ چلتے ہیں، اور ظاہر ہے کبھی اپ ڈاؤن ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن جنرلی وہ چلتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کے جو ورکنگ آورز ہیں یا ڈے کے آورز ہیں وہ الاٹڈ ہوتے ہیں، مختص ہوتے ہیں، مخصوص کیے ہوتے ہیں انہوں نے انہی خاص کاموں کے لیے جو وہ ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک پیٹرن نظر آتا ہے ان کی روٹین میں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ ان کے بارے میں نا آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ 8 بجے کیا کر رہے ہیں یا یہ 8 بجے کہاں ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا ان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوا ہے وہ 8 بجے یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ ٹائم کو اچھا مینیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کئی لوگوں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس ٹائم کیا کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم وہ واک کر رہے ہوں گے، یا اس ٹائم وہ ایکسرسائز کر رہے ہوں گے، اس ٹائم وہ پڑھ رہے ہوں گے، یہ پتہ ہے مجھے۔ تو یہ بات ہے دوسری۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ڈسٹریکشنز کو دور رکھتے ہیں اپنے سے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ رائٹ ٹولز کا استعمال کرنا جانتے ہیں، جس سے ان کا وقت بہت بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پانچواں یہ ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کو اوائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ بچ سکیں انگزائٹی سے۔ اور پچھلی کلاس میں نے پروکریسٹینیشن کے بارے میں بھی آپ کو پڑھایا تھا کہ وہ پروکریسٹینیشن کو بھی اوائڈ کرتے ہیں۔ 10 ریزنز کہ لوگ ٹائم کو مینیج نہیں کر پاتے۔ نمبر 1، فیلنگ ٹو پرائرٹائز۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ لوگ جو ہے وہ پرائرٹائز نہیں کر پاتے، یعنی پرائرٹائز سے مراد کیا ہے کہ ترجیحات کو صحیح سے انالائز نہیں کر پاتے کہ کس چیز کو مجھے زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ دی آرٹ آف پرائرٹائزیشن۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ایکچولی پرائیورٹی مینجمنٹ ہے، ان ادر ورڈس،
کیونکہ جو بندہ کسی چیز کو اپنی پرائرٹی بنا لیتا ہے نا، وہ اس کے لیے ٹائم نکال لیتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یار فلانے بندے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اصل میں وہ کہنا ہی چاہ رہا ہے کہ وہ بندہ میری پرائرٹی نہیں ہے، جو سچ بات ہے. ادروائز یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان آپ کی پرائیورٹی ہو اور آپ اس کو ٹائم نہ دیں. اسی طرح جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ یار نماز کا مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا نماز پڑھنے کا، اصل میں وہ کہنا ہی چاہ رہا ہے کہ نماز میری پرائیورٹی نہیں ہے. نماز جو ہے وہ میری پرائرٹی لسٹ میں ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے لیے نماز پرائرٹی اور اس کو ٹائم نہ نکالے؟ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے. دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنے کام کے لیے ٹائم نکال ہی لیتا ہے، کیونکہ وہ کام اس کے لیے پرائرٹی ہوتا ہے. تو دی آرٹ آف پرائرٹائزیشن یہ بھی پورا ایک ٹاپک ہے کہ پرائرٹی کو سیٹ کیسے کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسے لوگ وقت مینیج نہیں کر پاتے اچھا، جو اپنے ڈے کا آغاز ہی بہت لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 11-12 بجے، 1 بجے ظہر کے بعد. تو ظاہر ہے کہ آدھا دن تو برکت والا ٹائم تو آپ نے سارا مس کر دیا. تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنے ٹاسک کو انفیکٹولی اسکیجول کرتے ہیں، یعنی انہیں ٹاسک کو اسکیجول کرنا نہیں آتا. مثال کے طور پہ جب وہ سخت تھکے ہوں گے اس ٹائم وہ والا ٹاسک رکھ لیتے ہیں جو سب سے مشکل ہے. تو یہ کتنا ان افیکٹو اسکیجولنگ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی امیجن کریں کہ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ کام کرنا ہے جس میں آپ کا برین بہت زیادہ جو ہے نا وہ لگنا ہے. آپ وہ کام تب رکھ لیں جب آپ کا برین سب سے زیادہ تھکا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں وہ کام کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے ان افیکٹو ٹاسک اسکیجولنگ، کہ ٹاسک کو اسکیجول ہی انفیکٹولی کیا گیا ہے. اس کے بعد پروکریسٹینیٹنگ بہت بڑی ریزن ہے. فیلنگ ٹو مینیج ڈسٹریکشن، لوگ جو ہے وہ ڈسٹریکشنس کو مینیج نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ ٹائم مینیج نہیں کر پاتے. یعنی وہ کوئی کام کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں، ڈسٹریکشن میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد انڈر ویلیوئنگ دا ٹائم سم تھنگ ول ٹیک ٹو فنش. یہ ایک ایلوژن ہے جو آج کی جنریشن کو ہے، اور یہ ہم سب کو ہے. اصل میں ٹائم کا جو ایک ہے نا اندازہ ہم سب کھو بیٹھے ہیں ایز اے جنریشن. یعنی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، جب ہم کہتے ہیں نا میں بس 5 منٹ میں آیا، تو یہ ایک بڑا کیجول سینٹینس ہے. اصل میں ہمیں آدھا گھنٹہ لگتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں 5 منٹ میں آیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جنریشن جو ہے نا وہ ٹائم کی ویلیو اور اصل میں ٹائم کی کیلکولیشن سے غافل ہے، بھول چکے ہیں ٹائم کی امپورٹنس کو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مطلب یہاں پہ کہ انڈر ویلیوئنگ دا ٹائم سم تھنگ ول ٹیک ٹو فنش. جیسے وہ کہیں گے کہ یہ بک ہے یہ میں 3 دن میں ختم کر لوں گا. آپ ظاہر ہے 3 دن میں تو بک ختم نہیں ہونی، اس کو تو بہت ٹائم لگ جانا ہے. تو صحیح سے چیزوں کو جو ہے نا وہ پرکھنا چاہیے کہ اس کو واقعی کتنا ٹائم لگے گا، اور اس کے مطابق پھر ٹاسک کو اپنے ذمہ لینا چاہیے. ملٹی ٹاسکنگ ایک اور وجہ ہے لوگ کیوں نہیں کر پاتے ٹائم مینجمنٹ، کیونکہ وہ ملٹی ٹاسکنگ میں لگے ہوتے ہیں. اس سے دماغ بہت زیادہ تھک جاتا ہے اور پھر ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسی طرح بینگ بزی ورسز بینگ افیکٹو. لوگ اپنے آپ کو بہت بزی شو کرتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں رہے ہوتے، افیکٹو کام اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد بینگ اے پرفیکشنسٹ، یہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا. کبھی کبھی ہم بہت زیادہ پرفیکشن میں لگ جاتے ہیں، اور پرفیکشن میں لگ کر ہم چیزوں کو ڈیلے کر دیتے ہیں. پرفیکشن میں لگ کر جو ہے نا وہ ہم ٹائم کو بہت ضائع کر دیتے ہیں اور کام ہوتا نہیں ہے. اس کے بعد اسکپنگ بریکس، یہ بھی ایک بڑی ریزن ہوتی ہے کہ لوگ ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ انہیں بریک لینا نہیں آتی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایڈوائزبل ہے. جو ماہر نفسیات ہیں آج کے، مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، وہ باقاعدہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام اگر آپ لمبا کر رہے ہیں تو اس کے درمیان آپ کو بریکس لینی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات اتنی زیادہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے پوری دنیا کی کمپنیز میں کہ گوگل، مائکروسافٹ، یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں نا، انہوں نے اپنے امپلائیز کے لیے ول یو بلیو اٹ کہ سلیپنگ پاڈس بنائے ہوئے آفس میں، کہ وہ باقاعدہ اپنے جو ہے نا وہ ان کو کہتے ہیں امپلائیز کو کہ 1 گھنٹے بعد سو جاؤ، 10 منٹ کی نیپ لے لو. وہ ہمارے لیے زیادہ قابل قبول ہے بجائے کہ جمائیاں لیتے لیتے
8 گھنٹے اسٹریٹ فارورڈ کام، نہ کام ہو، لیزینس بھی ہو، نہ کوئی افیکٹو کام ہو، نہ ہی کوئی پروڈکٹیوٹی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اس ڈگر پہ آ گئے ہیں کہ وہ اپنے امپلائیز کو کہتے ہیں کہ بریکس لو. اور اسپیشلی جو انسان بہت زیادہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کام کر رہا ہے نا، پروگرامنگ یا گرافکس، تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کمپیوٹر کا مطلب ہے اسکرین ٹائم اس کا بہت ہوگا. اس کو تو خاص ایڈوائزڈ ہے کہ وہ ہر گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد بریک لے، لیکن بریک کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ اسکرین دیکھنے لگ جائے. بریک کا مطلب ہے اسکرین سے بریک لے، موبائل بھی اور لیپ ٹاپ بھی، اور ذرا اٹھ کر انگڑائی لے، اٹھ کر ذرا اسٹریچ کرے، اور اٹھ کر تھوڑی سی واک کر لے، ٹھیک ہے نا، یا نیچر کو دیکھ لے کہیں پہ کھڑا ہو کے، اگر گھر میں کوئی پارک شارک ہے، گارڈن ہے، یا ویسے ہی کچھ ایسا کر لے جس سے اس کی تھوڑی سی تھکن اترے، پھر کام کرنے بیٹھ جائے. اگر وہ اسٹریٹ آن دا گو 5-6 گھنٹے کام کر رہا ہے تو پھر اس کی ہیلتھ خراب ہو سکتی. تو یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، کہ اسکپنگ بریکس، کہ جب آپ بریک اسکپ کریں گے تو آپ اصل میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ بہت کھوبے ہوئے ہیں کام میں اور کام کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ کام جو ہے وہ آپ کا ٹائم خراب کرے گا. بریکس بلکہ لینے سے وہ کام جلدی ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے سائنٹیفک ریسرچ ہے، جو لوگ ایک کام کو ڈیوائڈ کرتے ہیں چھوٹے چنکس میں، یعنی چھوٹے چنک سے مراد ہے کہ مثال کے طور پہ ایک کام 5 گھنٹے میں ہونا ہے، تو بجائے کہ 5 گھنٹے اسٹریٹ بیٹھنے کے وہ اس کو 45-45 منٹ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور 5-5 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں، یا گھنٹے میں ڈیوائڈ کر دیں، یا 1.5 گھنٹے میں چلیں کر دیں اور بیچ میں بریکس لے لیں. وہ لوگ زیادہ اچھا اور زیادہ جلدی کام کر لیتے ہیں بجائے کہ جو اسٹریٹ فارورڈ ایٹ دا سیم ٹائم بیٹھتے ہیں. تو یہ بھی بڑی قابل اور بات ہے، ٹھیک ہے. اب ہم ایک اور ٹیکنیک کی طرف آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دا پرائیورٹی میٹرکس اینڈ پیریٹو پرنسپل. پیریٹو پرنسپل اتنا کوئی آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن ہم پرائیورٹی میٹرکس پہ زیادہ بات کرتے ہیں. پرائیورٹی میٹرکس ایک ٹیکنیک ہے ٹائم مینجمنٹ کی، ماڈرن ٹیکنیک ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ وائی ایکسس، یہ جو آپ کو اس طرح وائی ایکسس یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایکس ایکسس، یہ ہاریزونٹل ایکسس کو ایکس ایکسس کہتے ہیں، ورٹیکل ایکسس کو وائی ایکسس. آپ نے میتھ میں پڑھا ہوگا گراف میں وائی ایکسس اور ایکس ایکسس، آئی ہوپ پڑھا ہوگا. وائی ایکسس پہ لکھا ہوا ہے ہاؤ امپورٹنٹ از دا ٹاسک، کہ یہ کام فلانا کام آپ کے لیے کتنا ضروری ہے، اور ایکس ایکسس پہ لکھا ہوا ہے ہاؤ ارجنٹ از دا ٹاسک، یہ ٹاسک کتنا ارجنٹ ہے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، ضروری اور ضروری یعنی امپورٹنٹ، اور ارجنٹ یعنی کتنا جلدی. اب پرائرٹی میٹرکس یہ ہے کہ جو کام بہت ارجنٹ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، میک سینس، اس کو پہلے کریں. یہ ریڈ والا جو کوادرنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو باکس، اس کو پہلے کریں، ڈو فرسٹ، ٹھیک ہے. جو کام بہت ارجنٹ ہے لیکن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کو بعد میں کر لیں. جو کام بہت امپورٹنٹ ہے، ارجنٹ چاہے اتنا نہیں ہے، اس کو سیکنڈ پہ کریں. یہ ایک سجیشن ہے ایسے لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اس چیز کو بڑا اسٹڈی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو کام بہت امپورٹنٹ ہے، ارجنٹ چاہے اتنا نہیں ہے، اس کو آپ سیکنڈ نمبر پہ کر لیں. جو کام بہت ارجنٹ ہے لیکن امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے، اس کو آپ تھرڈ نمبر پہ کر لیں. اور جو کام نہ اتنا ارجنٹ ہے نہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کو نہ کریں، اس کو ڈیلیگیٹ کر دیں. ڈیلیگیٹ کرنے سے مراد ہے کسی اور کو اسائن کر دیں، کسی اور کو دے دیں، ٹھیک ہے. دس از ہاؤ ویری سکسیزفل پیپل مینیج ٹائم. اب یہ ہے ایسے لوگوں کے لیے زیادہ ریلیونٹ ہے پرائرٹی میٹرکس جو واقعی بہت بزی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو جیسے سی او لیول کا بندہ ہے، یا بہت بڑا کوئی بزنس مین ہے، یا ایسا بندہ جو کافی زیادہ پروجیکٹس میں ملوث ہے اور بڑا سیریس طالب علم ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو یہ بہت ریلیونٹ ہے. لیکن یہ کہ عام جو لوگ ہیں وہ ہم جیسے، وہ انشاءاللہ باقی ٹپس کو بھی فالو کریں تو اچھا ٹائم مینیج ہو جاتا ہے. تو اس میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں، آپ نے جو ہے نا اس کو اور بھی ریسرچ کرنی پرائرٹی میٹرکس کو. اب یہ جو پہلا کوادرنٹ ہے نا، اس میں کیا کیا لکھا جا سکتا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے. نماز پہلے کوادرنٹ میں ہوگی، پہلے باکس میں. نماز انتہائی امپورٹنٹ بھی ہے، انتہائی ارجنٹ بھی ہے. تو نماز جو ہے نا وہ پرائرٹی میٹرکس میں ریڈ والے باکس میں آئے گی، ٹھیک ہے. اسی طرح ماں باپ کی کوئی بات سننا، ماں باپ کی کوئی ہیلپ کرنا، یہ انتہائی امپورٹنٹ بھی ہے.
اور انتہائی ارجنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ریڈ باکس میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، وہ بھی امپورٹنٹ بھی ہے، ارجنٹ بھی۔ اگر آپ اس کو ڈیلے کرتے رہیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریڈ میں اور کیا کیا آئے گا، ٹھیک ہے، کیا کیا ٹاسک آ سکتے ہیں ریڈ میں۔ اور جو کام ارجنٹ اتنا نہیں ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے، وہ پھر نیکسٹ کرنا چاہیے انسان کو، پرائرٹی لسٹ میں وہ نیکسٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پرائرٹی لسٹ میں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو جو ہے نا وہ نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ نے پہلے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، پرائرٹی نماز ہے۔ اس کے بعد آپ کو لیٹ سے آپ کے فادر نے یا مدر نے کوئی کام کہا ہے جو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، ارجنٹ اتنا نہیں ہے، لیکن وہ شریعہ کے مطابق امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کام فوراً نماز کے بعد کر دینا چاہیے۔ اس کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے، ارجنٹ اتنا نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو کر لیا جائے کیونکہ امپورٹنس میں وہ بہت زیادہ ہے، یعنی اہمیت میں وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرائرٹی میٹرکس بیسکلی کرتا کیا ہے کہ یہ آپ کی ترجیحات کو آپ کے سامنے لے آتا ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے جب آپ پوری لسٹ بناتے ہیں، اور پھر اکارڈنگلی آپ جو ہے نا وہ ترجیحات کو اس کوادرنٹ کے اس پورے اس کے مطابق جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ انہوں نے اگزامپلس دی ہوئی ہیں۔ کوادرنٹ 1، یہ جو وائی ایکسس پہ سب سے ٹاپ پر ہے، امپورٹنٹ اور ارجنٹ دونوں ٹاسک جو بہت ہی ضروری بھی ہیں، اہم بھی ہیں، اور بہت ہی جلدی بھی ہونے والے ہیں۔ ان میں کچھ ٹائپس آف کام کیا ہے؟ کرائسس کے کام، کرائسس سچویشن، ہر وہ سچویشن جس میں کرائسس کھڑا ہو گیا۔ مثال کے طور پہ فیملی میں کوئی مسئلہ ہو گیا، اب دوسری طرف جو ہے نا وہ میٹنگ کا ٹائم ہے، اب یہ بڑی کٹھن سچویشن ہے، آفس کی میٹنگ ہے آن لائن، یا کلاس ہے ٹھیک ہے، آپ نے کلاس لینی ہے آن لائن، لیکن دوسری طرف مسئلہ ایسا کھڑا ہوا ہے کہ اگر اس کو آپ ابھی سالو نہیں کریں گے اور ڈیلے کر دیں گے تو وہ معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس پرابلم کو زیادہ فوکس کریں گے، اس کو زیادہ پرائرٹی بنائیں گے کیونکہ وہ کرائسس سچویشن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پریسنگ پرابلم ہوتے ہیں جو آپ کو پریس کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، کہ کرو کرو، ہونا چاہیے ہونا چاہیے، ان پرابلمس کو پریسنگ پرابلمس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو بار بار پریس کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے لیٹ سے جو بچے ہیں، وہ بچے آپ کی نظروں کے سامنے خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بچے جو ہے نا وہ آپ کی نظروں کے سامنے کوئی 8-9 گھنٹے اسکرین یوز کرتے ہیں، لیکن آپ جو ہے نا وہ کسی اور چیز کو پرائرٹی دے رہے ہیں، آپ جو ہے نا وہ آفس کو پرائرٹی زیادہ دے رہے ہیں یا کام کو زیادہ پرائرٹی دے رہے ہیں، اور آپ اس پرابلم کو اگنور کیے جا رہے ہیں جبکہ یہ ایک پریسنگ پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہیں، یہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہے، یہ پہلے لسٹ میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈیڈ لائن ڈریون پروجیکٹس ہیں، یہ کوادرنٹ 1 کے پروجیکٹس ہیں، جہاں ڈیڈ لائن ہے وہ بھی ارجنٹ بھی امپورٹنٹ بھی۔ اسی طرح کوادرنٹ 2 میں انہوں نے اپنی طرف سے مثالیں لکھی ہوئی ہیں، ریلیشن شپ بلڈنگ، فائنڈنگ نیو اپرچونیٹیز، لانگ ٹرم پلاننگ، اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ یہ آپ پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آج میں LMS کو اپڈیٹ کر دوں گا، تو یہ سلائڈس بھی آپ وہاں پہ شیئر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اور گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا۔ تو یہ پرائرٹی میٹرکس ایک اچھی یوزفل چیز ہے، لیکن یہ کہ یہ زیادہ تر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو بہت شدید مصروف ہوتے ہیں، اور جو CEO لیول کے اور بہت ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے واقعی ہی ٹائم کو بڑا اچھا مینیج کرنا ہوتا ہے، تو یہ زیادہ تر ان کے لیے بہت ریلیونٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو آئزن ہوور میٹرکس، آئزن ہوور ایک جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، اس کے نام سے ہے، وہ اپنا ٹائم اس طرح مینیج کرتا تھا کہ جو ٹاسک بہت امپورٹنٹ ہے، ارجنٹ ہے، اس کو وہ فوراً کرتا تھا۔ جو ٹاسک اتنا ارجنٹ نہیں ہے لیکن یہ کہ اتنا امپورٹنٹ بہت ہے، اس پہ وہ ایک ڈیسیژن لیتا تھا کہ اس کو میں نے دن میں کب کرنا ہے۔ اور جو ٹاسک اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا تھا، نہ ہی کوئی اتنا جو ہے نا وہ ارجنٹ ہوتا تھا، ارجنسی پہ بھی لو ارجنسی تھی، اس کو وہ ڈیلیگیٹ کر دیتا تھا۔ یعنی ٹھیک ہے ارجنٹ ہوتا تھا ایک حد تک، لیکن امپورٹنٹ اتنا نہیں ہوتا تھا، اس کو وہ ڈیلیگیٹ کر دیتا تھا۔ ڈیلیگیٹ سے مراد ہے کسی کو سائن کر دیتا تھا۔
جیسے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کبھی کبھی انسان جو ہے نا وہ جیسے بچوں کو کہیں سے لینے جانا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی میٹنگ ہے، تو یہاں پر میرے خیال بچوں کو تو کوئی اور بھی لے سکتا ہے، ڈرائیور بھی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وائف سے ریکویسٹ کی جا سکتی، تو وہاں پہ بندہ پھر میٹنگ کو ترجیح دے سکتا ہے، اس طرح سے ڈیلیگیشن کر دینا، اور جو نہ ارجنٹ ہے نہ امپورٹنٹ ہے اس کو ڈیلیٹ، اس کو ایلیمینیٹ. تو سمپل سمپل یہ ایک اس کا ڈیسیجن میٹرکس تھا، ڈیسیجن لینے کا طریقہ تھا کہ جو کام امپورٹنٹ ارجنٹ ہے اس کو فوراً کرو. اچھا، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب آپ کسی سے میٹنگ کر رہے ہیں نا اپنی ٹیم سے، اگر آپ ٹیم کو رن کرتے ہیں، جو کہ ماشاءاللہ یوتھ کلب میں ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے، تو ہم ایک ٹیکنیک لگاتے ہیں. جیسے ہماری ایک ایونٹ کے اوپر میٹنگ ہو رہی ہے کہ اگلے ویک یہ ایونٹ ہے، تو اس ایونٹ پہ آئے میٹنگ کرتے ہیں. اب وہ ایونٹ کی لیٹ سے جو ہے نا وہ لوکیشن جو ہے جہاں ایونٹ ہونا ہے، لیٹ سے کسی شادی ہال میں ہونا ہے، تو اس کے حوالے سے ایک ڈسکشن کھلتی ہے، لیٹ سے کہ اس کی ڈیکور کیسے کرنی ہے. اب اس پہ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے، ایسے کرنی ہے ایسے کرنی ہے. اچھا، اس بندے سے بات کرنی پڑے گی تاکہ یہ اسٹیج لائے، اس بندے سے بات کرنی پڑے گی تاکہ یہ لائٹس لے کر آئے، اچھا مائک والے سے بات کرنی پڑے گی، وغیرہ وغیرہ. اب یہ سارے ٹاسک انتہائی امپورٹنٹ ہیں، انتہائی ارجنٹ ہیں، ان کو ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. تو اسی وقت بیٹھے بیٹھے میٹنگ میں کال لگانی پڑتی ہے. ابھی کال کریں، مائک والے کو بھی ابھی کال کریں، اسی طرح اسٹیج والے کو بھی ابھی کال کریں، اس سے ابھی بات کریں. اور جب تک اس سے بات نہیں ہوگی ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ نہیں جائیں گے. پہلے ہم ان سے بات کریں گے، ان سے کمٹمنٹ لیں گے، ان سے ریٹ پوچھیں گے، ان سے ڈن کریں گے، پھر ہم اگلے پوائنٹ پہ جائیں گے. تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے، آپ صرف میٹنگ کر لیتے ہیں، میٹنگ کر کے سارے گھر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جب ایونٹ قریب ہوتا ہے تو ایونٹ سے ایک دن پہلے یاد آتا ہے کہ اوہ یار وہ مائک والے کو تو کال ہی نہیں کی، اسٹیج والے کو تو کال ہی نہیں کی، یہ تو میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا. تو پھر وہ آخر میں ہبڑ دبڑ میں ریٹ بھی مہنگا مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایونٹ تو اب آپ نے کروانا ہی کروانا ہے، اور کرائسس سچویشن بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی ٹیکنیک ہے کہ جو کام بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو فوراً کر لو. اور اس پر ایک نظم بھی ہے بڑی مزے کی، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، آپ پڑھیے گا کبھی. تو وہ نظم کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک ایسے انسان کے بارے میں نظم ہے جو ہر کام میں دیر کر دیتا ہے. صلح کرنے میں دیر، کسی کو خوش کرنے میں دیر، کوئی فیملی میٹر ہے اس میں دیر، کسی پرابلم کو سالو کرنا اس میں دیر. دیر کر کر کے وہ بندہ بہت تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ بڑی اچھی ٹیکنیک ہے کہ جو کام بڑا امپورٹنٹ ہے، ارجنٹ، اس کو فوراً کر لیا جائے، ٹھیک ہے. اور یہ آئزن ہوور ڈیسیجن میٹرکس کہلاتا ہے. یہ بھی بہت اچھا اس کا ایک کوٹ ہے، اقوال زریں ہے. واٹ از امپورٹنٹ از ریئرلی ارجنٹ، واٹ از ارجنٹ از ریئرلی امپورٹنٹ. وہ یہ کہتا ہے کہ جو چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے وہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ ارجنٹ بھی ہو، یعنی وہ ایک حقیقت بتا رہا ہے. اور جو چیز ہمیں بہت زیادہ ارجنٹ لگ رہی ہوتی ہے وہ بہت ریئر ہے کہ وہ بڑی ضروری بھی ہو، ٹھیک ہے. جیسے کبھی کبھی آپ کو کسی کام کی ارجنسی ہوگی کہ ابھی کر لیا جائے، ابھی کر لیا جائے، لیکن جب آپ اس پہ غور کریں گے تو وہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنا ارجنٹ بن جائے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. اس کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے. اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا جلد بازی میں غلط فیصلے کر دیتے ہیں. جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، یہ تو حدیث بھی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے کہ جلد بازی جو ہے شیطان کی طرف سے ہے. اور ٹھہراؤ اور اچھے فیصلے کرنا یہ ایک حکمت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی انسان جو ہے نا جلد بازی میں غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے. اور آج کی دنیا میں بہت لوگ جلد بازی کرتے ہیں چیزوں کو لے کے، ٹھیک ہے. پیریٹو پرنسپل آپ سے اتنا ریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہائی لیول جو لوگ سپر بزی ہوتے ہیں ان کے لیے پیریٹو پرنسپل بہت بزی ریلیونٹ ہے. بہرحال اے بی سی انالیسس کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں. یہ بھی سمپل ایک ٹیکنیک ہے ٹائم مینجمنٹ کی، پرائیورٹی مینجمنٹ کی. ایک کا مطلب ہے ہائی پرائیورٹی، بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ آپ کی ترجیح والی لسٹ میں اوپر ایک چیز، ویری امپورٹنٹ، میجر سگنیفیکینس.
اور اس کا سگنیفیکینس بھی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ہے. سگنیفیکینس کہتے ہیں امپیکٹ کو، یعنی وہ چیز آپ کی زندگی پر بہت چھاپ بھی چھوڑتی ہے. ٹھیک ہے، اس یہ اے کیٹیگری میں آئیں گے. بی کیٹیگری میں وہ کام ہے جن کی میڈیم پرائیورٹی ہے، امپورٹنٹ ہے اور میڈیم سگنیفیکینس ہے. سی میں وہ کام آئیں گے جو لو پرائیورٹی ہیں، لیس امپورٹنٹ ہے اور مائنر سا سگنیفیکینس ہے ان کا آپ کی زندگی پر. ٹھیک ہے، تو اب رول کیا ہے؟ رول یہ ہے کہ جو کام اے کیٹیگری میں فال کرتے ہیں ان ٹاسک کی ویلیو 65% ہے آپ کی زندگی میں، لیکن وہ صرف اور صرف جو ہے کیا ہے 15% آپ کے دن کا لیتے ہیں. اور یہ بات تو نماز پر بہت زیادہ لاگو ہوتی ہے. دیکھیں نماز جو ہے وہ تقریباً 60 سے 70 منٹ نماز لیتی ہے. 5 نمازیں 75 منٹ لگا لیں، اگر ہر نماز کا 15 منٹ ہم لگائیں تو نماز جو ہے وہ آپ کے دن کے 75 منٹ لیتی ہے، اور دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں. تو نماز جو ہے وہ آپ کے دن کا 7 سے 8% ہے. ٹھیک ہے، 7 سے 8% ٹائم نماز ہے دن کا، لیکن اس کا امپیکٹ آپ کو پتا ہے 80% سے بھی زیادہ ہوگا. کس چیز پر؟ آپ کی زندگی پر. ٹھیک ہے، اس کی ویلیو جو ہے وہ 80% سے بھی زیادہ ہوگی. کیا مطلب ہے 80% سے زیادہ ویلیو ہوگی؟ یعنی آپ کی زندگی اور جو دن کے جتنے کام ہیں وہ نماز سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں، کہ ایک نماز جو ہے نا وہ آپ کے کیا کیا کام کروا دے گی، جس سے ظاہر ہے اس کی ایک ویلیو کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ کی زندگی میں اور بہت سے ایسے کام ہوں گے جن جو ٹائم کم لیں گے، لیکن ان کی ویلیو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہاں پہ اگر کوئی شادی شدہ لوگ ہیں، ویسے جن کی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بہتر کرے انشاءاللہ. ایک ویڈیو میں نے دیکھی ایک اسکالر کی. وہ اسکالر ہیں تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. وہ ویڈیو تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں بیگم کو خوش کرنا کتنا آسان ہے. تو بڑی مزے کی ویڈیو ہے. تو انہوں نے لائیو ویڈیو بنائی. ویڈیو یہ تھی کہ وہ گھر جا رہے تھے، گھر جاتے آتے انہوں نے 2 پتھر اٹھائے، پیبلز، جو چھوٹے پتھر ہوتے ہیں. ایک کا سائز تھوڑا سا بڑا تھا، ایک کا سائز چھوٹا تھا. وہ پتھر اٹھائے اور پتھر اٹھا کے گھر پہنچے، اور وہ کیمرے سے ریکارڈ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک میڈ اپ ویڈیو نہیں تھی، وہ ریئل ویڈیو تھی. تو گھر جا کے انہوں نے اپنی ظاہر ہے وائف کا چہرہ نہیں دکھایا، لیکن وائف سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دکھایا کہ وہ وائف کو کہتے ہیں کہ میں راستے میں جا رہا تھا تو یہ 2 پتھر مجھے ملے. تو اس نے انٹرسٹ لیا، اس نے پوچھا کہ کیوں اٹھائے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک میں ہوں، ایک آپ ہے. تو وہ ایک دم حیران ہوئی کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو بڑے والا یہ میں ہوں، جو چھوٹے والی ہیں یہ آپ ہیں. مطلب اس طرح کی بات کی اور تھوڑی سی آگے بڑا اچھا ایک کامنٹ دے دیا. تو وہ بڑا خوش ہو گئی. تو اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اتنا آسان ہے کہ آپ کوئی تھوڑی سی ایسی بات کر لیں مذاقیہ سی، یا تھوڑا سا کچھ سرپرائز کر دیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جو بہت کم ٹائم لیتے ہیں، لیکن اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے، بہت امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی زندگی پر. وہ اے کیٹیگری والے کام ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح بی کیٹیگری والے جو کام ہیں وہ والے ٹاسک ہوتے ہیں جن کی ویلیو 20% ہے آپ کی زندگی میں، اور وہ 20% آپ کے دن کا لیتے ہیں. یہ بس ایک کیلکولیشن انہوں نے کی ہوئی ہے. اسی طرح ٹاسک سی وہ ہیں جن کو انرجی ڈرینرز کہتے ہیں. انرجی ڈرینرز، کہ وہ آپ کی انرجی ڈرین کر دیں گے. نہ ان کا کوئی امپیکٹ ہے آپ کی زندگی میں، بلکہ وہ آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ لے جائیں گے. ٹھیک ہے، سچ ہے اسکرولنگ. آپ صبح اٹھے، آپ دن کا آغاز ہی نحوست سے کیا. مطلب مجھے ایسا ورڈ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ بیڈ پر لیٹے لیٹے 1 گھنٹہ اسکرولنگ ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوا. یعنی اٹھتے ہی 1 گھنٹہ اسکرولنگ ہوئی ہے. تو یہ ایک انرجی ڈرینر ہے، بہت بڑا انرجی ڈرینر ہے. یہ آپ کو تھکا دے گا، آپ کی آنکھوں کو تھکا دے گا، دماغ کو تھکا دے گا، اور اس کے بعد آپ اٹھتے سست سست فیل کریں گے کہ عجیب سی سستی ہو رہی ہے. حالانکہ 12 گھنٹے سوئے ہیں، لیکن پھر بھی اتنی سستی کیوں ہو رہی ہے؟ اوبیسلی کیونکہ آپ نے دن کے آغاز ہی ایک انرجی ڈرینر سے کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی انرجی ہی ڈرین کر دی اس کام نے. تو یہ جو ہے یہ سی کیٹیگری میں ہونی چاہیے کہ ٹائم مل گیا تو ٹھیک ہے موبائل دیکھ لیں گے، ٹائم مل گیا تو انسٹا کھول لیں گے، ٹائم مل گیا تو کچھ ریلز دیکھ لیں گے.
نہیں ملا تو بس ٹھیک ہے، دیٹس اٹ۔ تو یہ اے بی سی انالیسز بھی ایک اچھا انالیسز ہے ٹائم کے کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ رولز بھی ہیں۔ ٹاسک اے، وہ والے ٹاسک جو آپ خود جو 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 سب سے امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو خود کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا رول ہے، وہ آپ کو خود کرنے چاہیے۔ جو ٹاسک بی ہیں وہ پارشلی ڈیلیگیٹ کیے جا سکتے ہیں، یعنی پارشلی سے مراد ہے کہ تھوڑا خود کر لیں، تھوڑا جو ہے وہ آپ ڈیلیگیٹ کر دیں۔ اور ٹاسک سی جو ہیں وہ آپ کو، چونکہ انرجی ڈرینر ہے، وہ آپ ڈیلیگیٹ کر دیں ٹوٹلی کسی کو، یا وہ جو ہے آپ کریں نا، اس کو جو ہے نا وہ آپ اپنی اس لسٹ میں کینسل کر دیں۔ اچھا، ابھی نماز کا ٹائم ہے، میں پہنچ گیا ہوں، تو ہم کلاس کو بریک لگاتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے پاس اچھا نہیں، یہ فری میٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تو خیر بریک لینی ہوگی۔ ایک اور کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم کلاس کو دوبارہ سٹارٹ کر لیں یا دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن ابھی چونکہ نماز ضروری ہے تو انشاءاللہ میں پھر آپ کو نماز کے بعد بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔